سورہ رحمان میں اللہ کہتا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ کہہ رہا کہ ہم نے دو دریا کو، دو ریورز کو جاری کیا۔ تو اللہ کے رسول سے مسلمانوں نے پوچھا تھا کہ یہ کون سی دریا ہے، یہ کون سی ریور ہے، کیا یہ کوثر ہے، سلسبیل ہے، تسنیم ہے جو جنت میں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ نہ کوثر ہے، نہ سلسبیل ہے، نہ تسنیم ہے، نہ کوئی ریور جنت میں جو وہ نہیں۔ تو کہا اس سے مراد کیا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ دو ہم نے نہروں کو جاری کیا اور اس میں سے دو موتی نکالے، جس کا ایک کا نام لولو تھا اور ایک کا نام مرجان۔ دو موتی کے نام ذکر کیا اللہ سورہ رحمان۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ جو دو نہریں جس کا اللہ ذکر کر رہا سورہ رحمان میں، ایک سے مراد علی ہے اور ایک سے مراد میری بیٹی فاطمہ، یہ دو نہروں کو جاری کیا، اس میں سے اس نے دو موتی نکالے، ایک لولو ہے ایک مرجان ہے۔ کہا کہ لولو مولا حسن کی طرف اشارہ کیا، اس سے مراد امام حسن، اور مرجان سے مراد مولا حسین ہے۔ یہ دو ایسے سٹونز ہیں لولو اور مرجان۔ میں آج اہل بیت چینل کی مجلس میں بول رہا پانچ امام کی شہادت کہ یہ ابھی اس کا بتاتا ہے سٹونز کے بارے میں۔ تو یہاں پہ جب اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ ہم نے یہاں سے دو موتی نکالے، تو اب نسل کو چلنا تھا اور نسل کو ملنا تھا، جنریشن کو آگے بڑھنا تھا۔ تو مولا حسن سے اور مولا حسین سے مل کر یہ امام محمد باقر علیہ السلام دنیا میں آئے۔ یہ پہلا امام ہے، شہزادی کونین کو چھوڑ ان سے تو نسل سادات چلی، لیکن یہ پہلا امام ہے کہ جس کی ماں سیدانی امام زادی ہے، اور امام تو امام ہے۔ تو پانچ امام کا یہ بہت بڑا رتبہ ہے کہ ماں بھی سیدانی، بابا تو امام ہے۔ تو یہ پہلا امام ہے کہ جس سے اس طرح آگے بڑھی نسل۔ لولو اور مرجان کے بارے میں بول رہا ہوں، میں خالی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لولو سٹون اور مرجان سٹون یہ موسٹ ریکمنڈڈ سٹون، رزق کے لیے، حفاظت کے لیے، عبادت کے لیے لولو بہت اچھا سٹون، اس لیے کہ اس سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے۔ اگر آپ لولو سٹون پہنے، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو یہ سٹون پہننا اور مولا حسن کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اور مرجان جو ہے وہ مولا حسین سے مراد ہے، یہ حفاظت کرتا ہے، پروٹیکشن کرتا ہے، یہ بھی رزق کے لیے بہت اچھا ہے۔ دونوں شہزادوں سے یہ سٹونز نسبت ہے، تو یہ بہت اچھے سٹونز ہیں۔ میں پوری مجلس ہی ان سٹونز پہ پڑھ دوں، لیکن میری ٹاپک امام محمد باقر علیہ السلام ہے اور ان کے ارشادات ہیں، اسی لیے میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ بعد میں اگر کوئی پوچھے تو میں بتا دوں کہ یہ اتنے ریکمنڈڈ سٹونز ہیں کہ یہ سٹون پہنو، ہر شیعہ کو چاہیے پہننا، لولو بھی پہنے، مرجان بھی پہنے، اس سے ایک پروٹیکشن بھی ہے، دعائیں جلدی قبول ہوتی۔ جو لائف کے آبسٹیکلز ہیں، مولا حسن اور مولا حسین کا واسطہ دے کر کوئی دعا کرے تو اس کا آبسٹیکلز دور ہوتے ہیں، لائف میں واک تھرو آتا۔ لیکن ساری چیزیں کنڈیشن سے اپلائی، یہ یاد رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ خالی سٹون پہن لے تو آپ کی زندگی بدل جائے، ایک لمحے میں بدل سکتی، اس میں کوئی تعجب نہیں، بٹ کنڈیشن سے اگر کوئی شخص واجب پہ عمل ہی نہیں کرتا، کوئی نمازی نہیں پڑھتا، کوئی غیبتیں کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی میوزک سنتا ہے، کوئی حرام کھاتا ہے، تو آپ لولو پہنو یا مرجان پہنو گے فرق پڑنے والا نہیں۔ I'm very open what I'm saying کہ یہ اتنا امپورٹنٹ سٹونز ہے کہ یہ سٹونز پہنو، اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ماں وہ یہی نسل سے، تو پانچ امام کی جو نسل شروع ہوئی مولا حسن کی بیٹی سے اور مولا حسین کے بیٹے سے۔ دوستو آپ کا نام محمد رکھا گیا اور آپ کے کئی القاب ہیں، کئی ٹائٹلز ہیں۔ ایک جو مشہور ٹائٹل ہے وہ ہے باقر۔ باقر یعنی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا، مائنڈز کو بھی کہتے ہیں۔ آپ نے علوم آل محمد کو، علم آل محمد کو اجاگر کر دیا تھا، اس لیے کہ مولا کا زمانہ، مولا حسن مولا حسین کا جو زمانہ کیسا اور چوتھے امام کا زمانہ کیسا، بنی امیہ ظالمین کا پیک تھا، علم چھپ رہا تھا، تو علوم آل محمد کو اجاگر کرنے والا باقر، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا کرنے۔ آپ نے ایسے ایسے اسٹوڈنٹس کو تیار کیا، آلموسٹ 18,000 کے قریب، جیسے میں نے چھٹے امام کی مجلس میں کہا، اسی طرح آپ کے بھی وہ سارے اسٹوڈنٹس تھے
کہ جن کو علوم آل محمد آپ مختلف انداز سے پھیلا رہے تھے. اور یہ یاد رکھو کہ امام کا جو زمانہ ہے، امام کی جب ولادت ہوئی تو وہ اتنا خطرناک زمانہ تھا، وہ ظالم حاکم تھا، امیر شام جیسا ظالم حکومت کر رہا تھا. پھر اس کے بعد پورا واقعہ کربلا یزید جیسا ظالم رہا. یزید کا پیریڈ بھی امام نے دیکھا، اس کے باپ کا پیریڈ بھی امام کے کیسے بنی امیہ کے وہ یہ ظالمین تھے. یزید کے بعد مروان بنا وہ ظالم ترین شخص، وہ مروان حاکم بنا، اس کا پیریڈ. اس کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک ابن مروان، اس کا زمانہ بھی امام نے دیکھا، جو چوتھے امام کا قاتل بھی ہے. اور اس کے بعد یہ پورا بنی امیہ کا پیریڈ ہے، بنی امیہ کے حکمران ہے پانچویں امام کے زمانے کہ جو جھنجو قسم کے خون پینے والے دشمن اہل بیت، یہ ایسے ظالمین تھی کہ جنہوں نے چن چن کے امام علی کے شیعوں کو شہید کیا. تو جب امام علی کے شیعوں کو شہید کر رہے تو امام کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوگا؟ پانچویں امام کا بڑا خطرناک پیریڈ. لیکن اسی پیریڈ میں امام محمد باقر علیہ السلام نے علم کو اتنا پہنچایا، شیعت کو یونائٹ کیا. شیعت جو بکھر گئے تھے واقعہ کربلا کے بعد چوتھے امام نے دعاؤں کے ذریعے شیعت کو پہنچایا، شیعت کا پروٹیکشن کیا. اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام نے علم کے ذریعے اسٹوڈنٹس کو تیار کر کے مختلف ایریاز میں بھیج کر علوم آل محمد کو دنیا تک پہنچایا. یہ امام کا وہ کنٹریبیوشن ہے کہ جس کے سامنے پورا گھر اجڑ جائے، بچپنا جس کا ایسا گزرا کربلا کا واقعہ، لیکن اس کے بعد بھی علم کو اس طرح پہنچایا کہ شیعت کو مضبوط کر کے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بیٹے چھٹے امام کے حوالے کر دیا. سلام پڑھے محمد و آل محمد. یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے. اس امام کے کئی اشادات ہیں، ان اشادات میں ایصال ثواب کے لیے بھی مولا نے بہت کام کیا. یہ کہا کہ اگر تم دنیا میں کوئی ایسا کام کرو کہ جو تمہاری آخرت میں تمہارے کام آئے. امام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، وہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. ایک شخص سیریا سے آ رہا تھا، شام سے، سیریا سے وہ آ رہا تھا مدینہ منورہ میں، اور اس نے آ کے اس خواب کو، اس نے خواب دیکھا تھا، اور اس نے آ کے اس خواب کو پانچویں امام سے پانچویں امام کو بتایا تھا، اور مولا نے کہا تھا کہ جو تو نے دیکھا ہے وہ سچ ہے. اب سنو، ایک امام کا چاہنے والا یہ ٹریول کر رہا تخیے میں، اپنے مذہب کو چھپایا ہوا، سیریا سے مدینہ منورہ قافلے میں آ رہا، کاروان اس کا چل رہا. راستے میں، اچھا اس زمانے میں جو یہ کاروان چلتے تھے تو دن میں ٹریول کرتے تھے، اس لیے کہ کیملز پہ، ہارسز پہ لوگ ٹریول کرتے تھے، تو پورا گروپ کا گروپ ہوتا تھا، 100 آدمی 200 آدمی ایک ساتھ ٹریول کرتے تھے، اور کیملز پہ رہتے تھے یا گھوڑوں پہ رہتے تھے. بڑا آہستہ دن میں فجر کے بعد نکلتے تھے، مغرب سے پہلے کسی ویلیج میں، کسی گاؤں میں ان کو پتا رہتا تھا کہ اتنا ڈسٹینس ہم کتنی دیر میں طے کریں گے، اور جا کے اس گاؤں میں ٹھہر جاتے تھے. ٹھہر کے رات وہاں گزارتے تھے. رات میں کوئی ٹریول نہیں کرتا تھا، سیف نہیں تھا. پھر دن میں ٹریول کرتے، تو اسی لیے مہینوں لگ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا. اور سیریا سے مدینہ منورہ آج زیادہ ہے، تو اس زمانے میں تو اور تھا. تو یہ قافلہ جا رہا تھا. راوی کہتا ہے کہ جس نے پانچویں امام سے اس کی سند لی تھی. اس لیے میں یہ واقعہ پڑھ رہا کہ یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے، تو ایصال ثواب بھی کچھ ہو جاتی. ہوا کیا، جب جا رہا تھا، یہ کہتا ہے کہ ہم آدھا راستہ گزر گیا، ہم ایک بستی کے قریب پہنچ رہے تھے، مسلمانوں کی بستی تھی، وہاں محب آل محمد بہت رہتے تھے، اور میں بھی مولا کا چاہنے والا تھا، لیکن میں اپنے مذہب کو چھپایا ہوا. ہم جب شام میں اس ویلیج میں پہنچنے سے پہلے، اس سے آدھا کلومیٹر پہلے ایک قبرستان، ایک سیمیٹری، ایک گریو یارڈ تھا، وہاں سے قافلہ گزرا. تو میں نے کہا یار وہاں جا کے اپنے گاؤں میں اس ویلیج میں رہنے سے بہتر ہی کہ میں رات میں، آج شب جمعہ، جمعرات کی رات، میں اسی گریو یارڈ میں ٹھہر جاتا، یہیں پہ عبادت کر لوں گا، فاتحہ بھی پڑھ لوں گا، پھر صبح میں اپنے قافلے کو جوائن کر لوں گا. اس نے جو گروپ لیڈر تھا اس سے بات کی کہ میں یہیں اتر جاتا ہوں، میں اپنے سواری کو، اپنے اونٹ کو، اپنے کیمل کو یہیں روک لیتا ہوں، صبح میں پھر تم لوگ جب یہاں سے جاؤ گے تو ہم تم کو جوائن کر لیں گے. اسے کہا مجھے کوئی ایشو نہیں. قافلہ آگے بڑھ گیا، یہ وہیں ٹھہر گیا. سامنے قبرستان ہے، اور اس نے کہا کہ میں آج رات کی شب جمعہ کی عبادتیں، شب جمعہ کی نمازیں، دعائیں مرحومین کے لیے ہے، تو میں پڑھ لیتا ہوں یہیں بیٹھ کے. اس کو کہتا ہے کہ میں رات میں بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا، میں نے کافی دیر تک عبادت کی، جتنا پڑھ سکتا تھا، شب نماز، ساری زیارتیں پڑھی، سب کر لیا. کر کے پھر میں وہیں سو گیا، سورہ قرآن کے سورے پڑھے اور وہیں پہ سو گیا.
کہتا ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد، ابھی تہجد کا وقت باقی تھا، میں نے خواب میں دیکھا، جیسا میں خواب دیکھ رہا، ایک ڈریم دیکھ رہا کہ میں اسی قبرستان میں جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں، وہی قبرستان کی جتنی گریوز ہیں وہ ساری کی ساری اوپن ہو گئی. کہتا ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا کہ جس گریو یارڈ میں ٹھہرا ہوں وہ گریو یارڈ کے سیمیٹری کے ساری گریوز اوپن ہو گئی. پھر میں نے دیکھا کہ اندر گریوز میں سے ایک ایک مردہ، ایک ایک ڈیڈ باڈی کفن پہنی ہوئی باہر آئی. باہر آ کے اس میدان میں، اس سیمیٹری میں گھومنے لگے. گھومتے گھومتے میں نے غور سے دیکھا کہ میں پریشان کے ہو کیا رہا. میں اپنے جہاں لیٹا ہوا تھا میں وہی لیٹا ہوں، بیٹھ کے دیکھ رہا منظر کہ ایک ایک آدمی نکلتے جا رہا اور قبرستان میں کوئی چیز تلاش کر رہے، کوئی چیز ڈھونڈ رہے، سرچ کر رہے. پھر میں نے غور سے دیکھا کہ ایک جگہ پہ مڈل آف دی سیمیٹری میں کافی فلاورز ہیں، خوبصورت فلاورز ہیں، اور یہ جو مردے اپنی اپنی گریو سے باہر نکل کے جا کے وہ فلاورز کے پاس کوئی چیز ڈھونڈ رہے. جس کو مل گیا تو وہ فلاور کو اٹھا رہے، اپنے کفن میں رکھ رہے، بڑا خوش واپس اپنی گریو میں آ جائے. اور جن کو نہیں مل رہا وہ بڑے مایوس ہو کے اپنی گریو میں واپس. سامنے سے جو یہ مردے جا رہے تھے اس وقت تو انسان ہے جو گزر رہے تھے. جب گزر رہے تھے تو میں نے ایک سے پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے، تم لوگ کون ہو، کیسے تم لوگ باہر نکل کے گھومے؟ تو اس نے ایسا دیکھا، دیکھ کے آگے بڑھ گیا. وہ بادر ہی نہیں کرا یہ کیا پوچھا. میں نے 2-3 سے پوچھا، پھر میں اپنی جگہ سے اٹھا. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، 5 امام سے اس نے کنفرمیشن لیا. اس کے پیچھے بڑا پیغام ہے، اب دیکھو. یہ کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ پورے قبرستان کا ہر مردہ باہر نکل کے کوئی چیز تلاش کرا فلاورز کا. مل رہا تو خوش ہو گئے، نہیں مل رہا تو افسوس ہے. میں نے دیکھا کہ پورے گریوز میں ایک گریو ایسی ہے کہ جس کی گریو تو کھلی ہوئی ہے، اور وہ بندہ گریو کا جو صاحب گریو ہے وہ باہر آ گیا، اور باہر آ کے خالی منظر دیکھ رہا، سب کو اس طرح دیکھ رہا جو لوگ تلاش کرنے ڈھونڈ رہے. میں اس کے پاس گیا، میں نے جا کر اس سے پوچھا یہ کیا ہو رہا. تو اس نے ایسا دیکھا، دیکھے گا تمہیں معلوم نہیں آج شب جمعہ تھرسڈے نائٹ ہے. اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. تو کہا تھرسڈے نائٹ اللہ کی رحمت آسمان سے آتی ہے. جو اعزاء، جو رشتہ دار، جو خاندان والے اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، بہن کو، مردوں کو بھیجتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت آج آتی ہے. یہ پھولوں کی شکل میں آتی ہے، اور جس کے پاس آتی ہے وہ لے کے جب اپنی گریب میں جاتا ہے اس کی ساری تکلیفیں دور ہو جاتی. اس لیے کہ اس نے ایصال ثواب لے کے آیا. کوئی سورہ یاسین لے کے آیا، کوئی سورہ ملک لے کے آیا، کوئی سورہ رحمان لے کے آیا، کوئی مثال دے رہا ہوں، کوئی حدیث قصہ لے کر آیا، کوئی یتیم کو کھانا کھلایا وہ لے کر آیا، کسی غریب کی کسی نے مدد کی وہ لے کے آیا، شب جمعہ کا صدقہ لے کے آیا، جو لے کے آیا. وہاں پہنچا اور وہاں وہ لے کے جب لحد میں آئے گا تو اس کا سارا عذاب دور ہو جائے. تو اس نے کہا، اور اس کے بعد کہا جو جس کو نہیں مل رہا، جو مایوس ہو کے واپس آ رہا، اس کے اعزاء، اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کا بیٹا، اس کی بیٹی نے کوئی بھیجا نہیں ایصال ثواب، کوئی ایصال ثواب نہیں بھیجا. تو بڑے مایوس ہو کے باپ واپس آ رہا. اللہ رحم کرے. ماں واپس آ رہی ہے کہ میں نے بھی اپنی اولاد چھوڑی ہے، نہ میرے بیٹے نے کسی کو صدقہ دیا، نہ بیٹے نے میرے لیے نماز پڑھی، مثال دے رہا، نہ بیٹے نے کوئی زیارت پڑھی میری طرف سے، نہ کوئی اچھا کام کیا میری طرف سے. بڑا مایوس ہو کے وہ واپس آ گیا. اس کو کچھ نہیں ملا. اس کا عذاب ویسی ہے جن کی اولاد اپنے ماں باپ کو یاد رکھتی، جن کی اولاد اپنے مرحومین کو یاد رکھتی، ان کی پاس راحت ہے. جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تکلیف میں. جو میں پہلے دن سے بول رہا، 3 سال ہو گئے ماشاءاللہ، مسلسل بول رہا کہ ڈونٹ forget your مرحومین، ڈونٹ forget your مرحومین. یہ مت بولو کہ لندن میں بڑے ریلیکس. اسی لیے میں بولتا کہ مجلسوں کو اسپانسر کرو. یار یو آر سو لکی، تم کو ایک موقع مل رہا کہ تم 72 پاؤنڈز میں، 90 پاؤنڈز میں تم ایک مجلس حسین کرا کے ہزاروں لوگوں کو فائدہ، اپنے ماں کو، اپنے باپ کو فائدہ پہنچا. کتنی ایسی تکلیفیں، کتنی ایسی بلائیں ہیں جو آنے والی تھی رک گئی. کتنی ایسی مصیبتیں تھیں. جب ماں باپ کی مصیبت دور ہوگی تمہاری مصیبت دور نہیں ہوگی، 100% دور. اس لیے کہ وہی ماں باپ تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ بیٹے نے مجھے نہیں بھولا، اللہ تو بھی اس کو نہ بھول. اگر ماں دعا کر دے، باپ دعا کر دے تو کیا ان کی دعا رد ہوگی؟
تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ میں ان سے پوچھا کہ جس کو نہیں پہنچا وہ بڑے مایوس ہو کیا رہے. اس نے اس سفر پہ جانے والے نے یہ صاحب لہد جو باہر جس سے بات کر رہا تھا اس سے پوچھا کہ سارے لوگ تو تلاش کر رہے ہیں لے کے آ رہے, تم کو ضرورت نہیں ہے یہ فلاورز کی. اس نے ایسا دیکھا, دیکھے گا مجھے, اس نے کہا کہ میری گریو میں دیکھو. کہتا ہے اب جو میں نے جھانکا گریو میں, اس گریو فلاور سے بھری ہوئی. اس نے کہا اچھا وہ تو ایک فلاور لا کے خوش ہو رہی ہے, تمہارے پاس اتنے کہاں سے آ گئے, اتنا تم کو کیسے ریوارڈ مل گیا, تم نے کیا کیا تھا دنیا. اس نے کہا میں دنیا سے آئے. تو کہا تم نے کیا کیا. اس نے کہا میں فلاں بستی میں رہتا ہوں جو قبرستان سے بالکل قریب تھی لوکیلٹی. کہ تم میرے بیٹے سے پوچھنا جا کے. بس یہ بولا خواب سے بیدار ہو گیا. وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں سو ہی نہیں سکا. بس تہجد کی نماز پڑھی, پریشان کیا ہوا کیا یہ میں نے کیا دیکھا. صبح میں فجر کی نماز پڑھ کے ابھی قافلہ آنے والا تھا, جو ایڈریس دیا تھا اس نے, میں اس ایڈریس پہ تیزی سے گیا. صبح کا وقت تھا, بالکل سورج نکلا تھا, ہلکا دن چل رہا تھا, ابھی میرا قافلہ آ رہا تھا. میں تیزی سے اس کے گھر گیا اپنی سواری پہ, اور جا کے میں نے جو ایڈریس دیا تھا اس پہ جا کے ایڈریس کو نوک کیا. جب میں نے نوک کیا تو ایک جوان آدمی اچھا باہر نکلا, بالکل اس کی صورت جو رات میں نے خواب میں دیکھا تھا اس کی صورت سے بڑا ریزیبلنس ہے. میں نے سلام کیا, میں نے سلام کر کے کہا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے ڈیڈ زندہ ہے, کیا تمہارے والد زندہ ہے, از ہی الائیو. تو اس لڑکے نے کہا کہ میں انہی کا بیٹا ہوں اور وہ زندہ نہیں ہے, وہ مر گئے. تو اس نے پوچھا کب مرے, تو کہا ابھی حال میں. تو کہا کہاں دفن کیا, گریو کہاں ہے ان کی. تو اس نے کہا وہ جو قبرستان ہے راستے میں جو آپ کو ملا ہوگا اس قبرستان میں. اس نے پوچھا کہ اس قبرستان میں کوئی لوکیشن بتا سکتے تھے, کہاں ہے, کوئی اسپاٹ بتا سکتے. اس نے ایسا سوچ کے کہا کہ فلاں اسپاٹ پہ, وہی اسپاٹ جو اسپاٹ کو رات میں خواب میں. اس نے یہ سارا خواب اس کے بیٹے کو بیان کیا کہ تمہارا باپ کو تو اتنا ریوارڈ ملا, اتنا اجر ملا کہ لوگ ایک پھول کے لیے تڑپ رہے, تمہارا باپ کی لہد میں بھرے ہوئے, کیا باپ تمہارا کتنا کمفرٹ ہے کے ساتھ ہے, کیا راحت کے ساتھ ہے. تو اس نے کہا آپ کو میرا پتا کس نے بتایا, تمہارے باپ نے دیا. اور تمہارے باپ نے کہا کہ جا کے, میں نے جب پوچھا کہ اتنی رحمت تمہارے پاس کہاں سے آ گئی, تو کہا کہ جا میرے بیٹے سے بس ایک سال پڑھے محمد و آل محمد پر. کیا کروں, 25 منٹ کی مجلس ہو گئی, 35 منٹس میں ختم کرنا, ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں. اس نے کہا کہ تمہارے باپ نے کہا کہ جا کے تمہارے بیٹے سے پوچھو, اس لیے میں پریشان ہو کے آؤں گے. یہ بتاؤ تمہارے باپ نے زندگی میں کیا کیا تھا, اپنی لائف میں کیا کیا جو تم کو معلوم کہ جس کی وجہ سے ان کو مرنے کے بعد اتنا اجر ملا. اب تم لوگ بھیج رہے, جو بھی بھیج رہے وہ تو مل رہا ہوں, لیکن وہ جو ساتھ کیری کیا انہوں نے, یہ کون سا عمل کیا. تو اس نے کہا اچھا. اب یہ بیٹا تعجب کرنے لگا. بیٹا نے کہا اچھا میرے باپ کو اتنا اجر ملا, اتنا ریوارڈ ملا وہ عمل کا. اس نے کہا پلیز بتاؤ, مجھے جانا ہے, میرا قافلہ چل رہا. اس نے کہا کہ ہم لوگ بزنس مین اس ایریے کے, ہم بڑے بزنس مین ہیں, کاروباری لوگ ہیں, اور ہماری کئی پراپرٹیز تھی, کئی شو رومس ہیں. میں اپنی لینگویج میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, کئی شو رومس ہیں ہمارے. ایک ہماری پراپرٹی تھی جو مڈل آف دی سینٹر آف دی سٹی میں تھی, بڑی پرائم اسپاٹ تھا, بڑا پرائم اسپاٹ. تو وہ اسپاٹ کے لیے مجھ سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا, میرے ڈیڈ نے, کہ بس اس جگہ کو میں اللہ کے لیے وقف کر دوں گا. نماز ہوگی, قرآن ہوگا, یتیموں کا یہاں سے خیال ہوگا, عزاداری حسین ہوگی. یہ 5ویں امام کا زمانہ ہے, 5ویں امام کا زمانہ ہے. 4تھے امام کی شہادت ہو گئی, کہا یہاں پہ عزاداری حسین ہوگی, مولا حسین کی عزاداری کریں گے. انہوں نے وقف کر دیا. ہم نے منع کیا, ہم نے کہا بابا یہ اتنا اچھا اسپاٹ ہے,
प्राइम स्पॉट है, यहाँ बिजनेस अच्छा हो सकता। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये सब देखना नहीं, ये सेंटर पॉइंट है, लोगों को आने को आसानी होगी। इबादत में अल्लाह की इबादत करें, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े और मेरे मौला का जिक्र करें। कहा ये इतना इसका अजर मिला कि कई चीजें एक साथ मिलके आ गई। तो बेटे ने कहा अच्छा मेरे बाप को इतना मिला। ये जब काफिला गया मदीने मुनव्वरा तो इसने जाके पांचवें इमाम से ये बयान किया। तो पांचवें इमाम ने कहा कि जो तुमने देखा है वो सच है कि मेरे जद की आज़ादारी में, मेरे जद की आज़ादारी में अगर मुझे बार बार बोलता कि कहा मेरे जद की आज़ादारी में कोई खर्च करेगा, नमाज तो सभी पढ़ रहे, रोज़ा तो सभी रख रहे, यतीमों का ख्याल तो कर रहे आप, लेकिन आज़ादारी के लिए काम करो। अब आपको एक और पांचवें इमाम की बात बता देता। ये पूरे वाक़े से नतीजा क्या निकला, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा कि मजलिस हुसैन तुम्हारी बलाओं को, मुसीबतों को, तकलीफों को, परेशानियों को दूर करे, और बेहतरीन ये जब दुनिया में करे तो मरने वालों के लिए कितना सवाब है, मरने वालों के लिए कितना सवाब है। अब सुनो पांचवें इमाम की वसीयत, विल ऑफ इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम आपको हयातुल खुलूब में भी मिलेगी, बिहार में भी मिलेगी, और 14 सितारे में भी पांचवें इमाम के चैप्टर में जाके देखो। पांचवें इमाम ने छठे इमाम से आखिरी वक्त में वसीयत यही की, जो आपने विल बताई उसमें कई चीजें बताई, नमाज की पाबंदी, सारी वाजिबात पे अमल की। उसके बाद आप सोचेंगे, सुनेंगे, ये पांचवें इमाम की विल तारीख में मौजूद है, हर किताब में मौजूद है, जाके उलमा से पूछो। पांचवें इमाम ने छठे इमाम से कहा था, प्लीज गौर से सुनो, पांचवें इमाम ने अपने बेटे हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से कहा था कि बेटा ये जो मेरा तरका है, जो भी इमाम के पास पैसे बचे थे, जो अपने फर्जंद को दिए थे, छठे इमाम को दिए थे, जो भी तरका था, आपने जो भी छोड़ा था, उसमें पांचवें इमाम की वसीयत थी कि बेटा ये मेरे पूरे तरके में से, ये जो भी मैं छोड़ के जा रहा पैसा, इसमें से 20% फिर बोल रहा 20% निकालना अलग, और मेरे जद इमाम हुसैन की आज़ादारी करना।